Kita ini ada penerjemah ini, bahasa Arab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, halo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الآباء دائما عندهم همة ما شاء الله تبارك الله، همة في كل شيء. صلوا على النبي محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعظيمي واحترامي لصاحب هذه الجلسة شيخنا وحبيبنا الحبيب حسني حفظه الله ورعاه وبارك الله فيه وفي جهوده في الدعوة في هذه المدينة مديون وما حولها. وتعظيمي واحترامي لصاحب هذا المكان المبارك الذي أعده للاحتفال بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذلك حولية والده كياي إبراهيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبره روضة من رياض الجنان بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد. Setelah Al-Habib Mahir bin Umar Al-Battah Al-Ahdal menyampaikan pujian kepada Allah Jalla Jalaluh, menghaturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengatakan, salam takdim saya dari dalam hati saya yang paling dalam untuk sahibul majlis, khadimul majlis, yaitu Habibina Habib Husni Fakhruddin bin Syekh Abu Bakar hafizahullah wa ra'ah. Semoga Allah menjaga beliau, membimbing beliau, memberi panjang umur beliau, sehat wal afiat. Amin. Juga kepada khadim hadal ma'had, pengasuh pondok pesantren ini, yaitu Mbah Yai Miftahuddin, yang telah menyiapkan pesantren ini untuk safari maulid yang ke-20 dan dalam rangka haul abah beliau, yaitu Mbah Yai Ibrahim bin Haji Ibrahim. Semoga beliau diberi panjang umur, diberkahi oleh Allah, sehingga kita dibimbing beliau menuju surga Allah. Dan juga kepada seluruh tokoh masyarakat, wabil khusus dumateng Bapak Lurah Pak Hengki dan semua tokoh-tokoh yang lain yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan semua. الاجتماع لمولد النبي، الاجتماع في مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم أو الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم دليل على محبة المؤمن لنبيه صلى الله عليه وسلم. Membuat perayaan serta perkumpulan dalam rangka merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan bukti yang sangat kuat atas kecintaan kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لأن السابقون من الصالحين كانوا إذا جاء مولد النبي صلى الله عليه وسلم شهر مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم ينفقون أموالهم لوجود مثل هذه التجمعات للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dulu
Para ulama salaf apabila datang bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, maka mereka mengeluarkan infak mereka, harta yang banyak dalam rangka merayakan hari Maulid, hari lahirnya Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لأنه ما من مكان قرئ فيه مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا دفع الله عن أهل ذلك المكان جميع البلاء والأذى والبليات. Karena tidak ada satu tempat pun dibacakan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dihindarkan dari tempat tersebut segala macam musibah, bencana dan segala macam perkara yang tidak disukai dari tempat itu. فإذا كان هذا الخير الكثير في إيجاد هذه المجالس فلماذا التأخر إذن؟ فالإنسان لابد أن يغتنم مثل هذه المجالس مثل هذه الأيام. ألا إن لكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. Apabila sebab dibacakan maulid Nabi besar Muhammad SAW, kita mendapatkan anugerah-anugerah yang besar seperti itu. Kenapa kita tidak buru-buru, tidak berlomba-lomba untuk membuat perayaan besar seperti ini? Karena di dalam hari-hari seperti ini Allah turunkan anugerah-anugerah yang sangat besar dari Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah ala inna lillahi fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Ingatlah sesungguhnya Allah memiliki anugerah-anugerah yang besar di dalam hari-hari kamu sepanjang tahun, maka siapkanlah dirimu untuk mendapatkan anugerah-anugerah besar itu. Sallu ala Nabi Muhammad. إذا كان عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات فما بالك عند ذكر سيد الصالحين صلى الله عليه وسلم. Apabila ketika disebut nama orang-orang soleh bercucuran rahmat, bagaimana kalau kita menyebut aslahus solihin, pimpinan seluruh orang soleh di seluruh dunia, sudah pasti bercucuran rahmat jauh berlipat kali ganda di tempat disebutnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. إذا كان في يوم ميلاده صلى الله عليه وسلم تغير الوجود رأسا على عقب. Apabila hari kelahiran Nabi SAW 1400 tahun yang lalu, hanya dengan kelahiran Nabi terjadi perubahan di seluruh dunia. فقال يقول علماء الكفار يقولون إن رجلا واحدا هو محمد صلى الله عليه وسلم غير الكون بأكمله فيعرفون فضل النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون حق النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون أن هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس شخصا عاديا بل إنه رجل عظيم. فنحن نتشرف بهذا العظيم المصطفى صلى الله عليه وسلم لأننا ننتسب إلى هذا الكريم صلى الله عليه وسلم. Apabila seorang saja dengan kelahirannya berubah keadaan alam semesta, bagaimana dengan hidupnya beliau, maka sudah pasti akan terjadi perubahan yang besar di alam semesta. Dan itu hanya satu orang, yaitu Rasulullah SAW. Dengan kelahirannya terjadi perubahan, dengan diutusnya beliau, dakwahnya beliau, perjuangan beliau, terjadi perubahan seluruh dunia. Itu hanya satu orang, yaitu Rasulullah SAW. Maka kita harus merasa bangga, harus merasa gembira, harus merasa mulia dengan kita dijadikan salah satu dari umatnya yang mulia Sayyiduna Muhammad SAW. إذا كان يوم مولده صلى الله عليه وسلم انتكست جميع الأصنام على رؤوسها وسقطت. Apabila malam kelahiran Nabi terjadi keajaiban-keajaiban, diantaranya yaitu berhala-berhala pada berjatuhan, pada berguguran, tumbang semuanya. واهتز إيوان كسرى يوم مولده صلى الله عليه وسلم وسقطت الشرفات من أماكنها. Dan istana-istana Kisra, istana-istana Raja Persia, yaitu istana Raja Kisra itu bergetar, terjadi gempa yang sangat hebat. Kemudian tembok-tembok di istana yang tingkat atas semua pada rontok semua. صلوا على النبي محمد. يوم ميلاد نبيك ونبي محمد صلى الله عليه وسلم حصلت عجائب وغرائب ما لا يتوقع ولا يتصور على عقلي ولا عقلك. Itu terjadi pada malam kelahiran yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Terjadi keajaiban-keajaiban yang sungguh luar biasa. وخمدت نار فارس الذي
كانت توقد من 1000 عام خمدت يوم ولادته صلى الله عليه وسلم انطفأت يوم ولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم. Dan api yang disembah oleh orang-orang Majusi yang menyala sudah ribuan tahun pada malam kelahiran Rasulullah SAW tiba-tiba padam seketika. صلوا على النبي محمد. وغاضت بحيرة ساوة جفت في يوم مولده صلى الله عليه وسلم. Kemudian telaga sawah yang tadinya air melimpah ruah tiba-tiba kering kerontang, habis seketika airnya. صلوا على النبي محمد. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويحثنا على حبه لأن في حبه فلاح ونجاح لنا في هذه الدنيا وفي الآخرة. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita dan memerintahkan kita untuk kita mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena di dalam kecintaan kepada Nabi disitulah letak kesuksesan, kemuliaan, keberuntungan kita dunia akhirat. لأنه يقول صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة. Karena Nabi telah bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang mencintai aku nanti akan masuk surga beserta aku. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum min muhibbil Mustafa sallallahu alaihi wasallam hatta nuhsyar ma'ahu yawmal qiyamah wa nadkhul ma'ahu ila jannatil firdaus. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah tanamkan di dalam hati kita kecintaan kepada Rasulullah SAW sehingga kita nanti bisa masuk surga bersama beliau dan ditempatkan di surga Firdaus bersama Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. كيف حال حبنا للمصطفى صلى الله عليه وسلم حتى نقص مكاننا في قلبه صلى الله عليه وسلم. Bagaimana sekarang keadaan hati kita? Sudahkah tertanam dalam hati kita kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi alaihi salatu wasallam عند محبيه كان صلى الله عليه وسلم إذا ذكر عند محبيه يغمى عليهم. Rasulullah SAW ketika nama beliau disebut di hadapan orang-orang yang mencintai beliau, di hadapan pecinta-pecinta beliau itu langsung pingsan ketika mendengar nama Rasulullah SAW disebutkan. Min kalam Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habshi sahib al-Mawlid anifan عندما قرأنا مولد صمت الدرر قال من كلامه في جنة ما شاقني من وصفها إلا لكون الحب فيها خيما بمعنى أنه رضي الله عنه ما يبغى الجنة إلا لأن فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم وإذا لم يكن فيها المصطفى لا يريد الجنة ولا النعيم المقيم الذي فيها. Bagaimana perkataan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habshi pengarang Maulid Sintul Duron yang barusan kita baca tadi. Beliau mengatakan seandainya di surga itu aku nggak bisa melihat Rasulullah SAW, aku tidak ingin masuk surga. Aku ingin masuk surga karena di dalam surga ada kemah, ada istana yang di dalamnya ada Rasulullah SAW. Maka aku ingin masuk surga karena aku ingin melihat Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Sayyidina Thawban radhiyallahu anhu ardah. Sayyidina Thawban muhibbul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. كلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام هزل جسمه. كلما رآه مرة الأولى والثانية والثالثة هزل جسمه. بعد ذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما بك يا ثوبان؟ ماذا أصابك يا ثوبان؟ قال ما أصابني شيء يا رسول الله إلا أني أفكر في مقامك في الجنة ومقامي في الجنة إذا دخلت الجنة فكيف أراك في الدنيا أستطيع أن أراك لكن في الآخرة كيف لي أن أراك لأن الذين في الدرجة السفلى لا يستطيع أن يرى الذين في الدرجة العليا إلا بإذن. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita lihat bagaimana kecintaan seorang sahabat yaitu Sayyidina Thawban. Beliau setiap teringat Rasulullah SAW menjadi sedih. Setiap teringat Rasulullah SAW menjadi sedih. Maka saking sedihnya beliau sehingga kelihatan kurus, kering. Rasulullah SAW bertanya, wahai Thawban, kenapa kamu kelihatan sedih? Kenapa kamu tambah kurus? Maka Sayyidina Thawban mengatakan, ya Rasulullah, aku teringat nanti di akhirat. Seandainya engkau masuk surga, pasti surgamu tertinggi. Seandainya aku masuk surga, pasti surgaku terendah. Mana bisa aku melihatmu ya Rasulullah nanti di surga sana. Ketika di dunia mungkin aku bisa melihatmu setiap saat, akan tetapi aku memikirkan nanti di akhirat, bisakah aku melihatmu ya Rasulullah karena surgamu begitu tinggi. انظروا إلى كيف حال المحبة لهؤلاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف حال حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف حالنا أن نحبنا للمصطفى في هذا الزمان.
Sayyidina Thauban sangat sedih karena di dalam hatinya ada kecintaan kepada Rasulullah SAW. Khawatir nanti di surga nggak bisa melihat Rasulullah SAW. Sekarang sudahkah kecintaan hati kita kepada Rasulullah SAW menjadikan kita sedih seperti Sayyidina Thauban itu? النبي عليه الصلاة والسلام لو نظرنا مثلا تفكرنا هل النبي عليه الصلاة والسلام الآن فرح هو النبي عليه الصلاة والسلام الآن في هذا المجلس المبارك. نحن الآن فرح النبي صلى الله عليه وسلم، يفرح النبي، سعيد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المجلس. فكيف بإخواننا الذين في غير هذه المجالس من مجالس اللهو واللغو؟ فكيف بهم؟ من لهم غير المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد الله سبحانه وتعالى. Sekarang ketika Rasulullah SAW melihat perkumpulan yang begini besar, perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pondok ini yang begitu besar, tentu Rasulullah SAW bergembira dengan semua yang hadir di tempat ini, dan semoga kegembiraan Nabi itu membawa barokah bagi kita semua yang ada di sini ini. Tapi kita perlu sedih, teman-teman kita, saudara-saudara kita masih ada yang di jauh sana, mereka di tempat kelalaian, di tempat kemaksiatan, mereka tidak dapat barokah majelis seperti ini. صلوا على النبي محمد. الله سبحانه وتعالى اختارني واختارك واختاركم أجمعين لأن الله سبحانه وتعالى يريد لنا الخير فوفقنا للحضور لمثل هذه المجالس. Allah Subhanahu wa taala memilih saya, memilih panjenengan, memilih kita semua untuk hadir di majelis maulid seperti ini karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita semuanya. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حب المصطفى ويحشرنا مع المصطفى ويوفقنا وإياكم للعمل بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menganugerahkan dalam hati kita kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhirat dikumpulkan beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memberi kita anugerah di dunia ini mudah mengamalkan seluruh petunjuk, arahan, bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan lagi untuk bertemu di majelis yang berikutnya. Mungkin apa buatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.